CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 91، سبق نمبر 8، جس کا عنوان ہے 4 دوست۔ اس صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ کردار: 1 چوہا، 2 کوا، 3 کچھوا، 4 ہرن، 5 شکاری۔ پہلا منظر: جنگل میں ایک برگد کے گھنے درخت کا منظر جس پر مختلف قسم کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کوا کائیں کائیں کرتے ہوئے درخت کے نیچے اترتا ہے۔ اس صفحے کے نیچے جنگل کی تصویر دی ہوئی ہے جس میں ہرن، کچھوا، کوا، چڑیا اور چوہا ہیں۔ بہت سارے پیڑ ہیں۔ ان کے پیچھے ایک بہت گھنا برگد کا پیڑ ہے جس کی ڈال پر کوا بیٹھا ہے۔ صفحہ نمبر 92، چوہا کوے کو مخاطب کرتے ہوئے: کیا بات ہے بھائی، کسے پکار رہے ہو؟ کوا: ارے چوہے بھائی، کدھر سے؟ راستہ بھول گئے کیا؟ چوہا: راستہ کہاں بھولا، یہ پیڑ جس کی ڈالی سے اتر کر تم نیچے آ کر بیٹھے ہو، اس کی جڑ میں میرا بل ہے۔ کوا: تب تو ہم دونوں کو دوست ہونا چاہیے۔ چوہا: ہم دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم آسمان میں اڑنے والے اور میں زمین کے اندر رہنے والا۔ کوا: تم بھی انسانوں کی طرح اونچ نیچ کو مانتے ہو کیا؟ ہم جنگل کے باسی تو ایسی باتوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ تبھی ایک کچھوا رینگتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کوا اور چوہا ایک ساتھ: ارے کچھوے بھائی، تم کہاں سے آ ٹپکے؟ کچھوا: میں بھی تو تمہارے پاس سامنے والی جھیل میں رہتا ہوں، مجھے بھی اپنا دوست بنا لو۔ کوا: کیوں چوہے بھائی، کیا خیال ہے، بنا لے کچھوے کو دوست؟ صفحہ نمبر 93، چوہا: دوست تو جتنے بھی ہوں کم ہیں، دشمن ایک بھی برا ہوتا ہے۔ کچھوا اور کوا ایک ساتھ ایک آواز میں: تو آج سے ہم تینوں دوست ہوئے۔ تبھی سامنے سے ایک ہرن برگد کی گھنی چھاؤں کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے۔ تینوں دوست خوشی سے چلا اٹھتے ہیں: لو، اب تو ہمارے پاس ایک اور خوبصورت دوست بھی آ گیا۔ ہرن: مگر ہم سب ایک دوسرے سے بالکل الگ، رنگ الگ، شکل الگ، عادت الگ، کھانا پینا الگ، ہم کیسے ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کچھوا: دوستی کے لیے صرف دل ملنا ضروری ہے، ہم انسان تو ہیں نہیں جو ان معمولی باتوں پر دھیان دیں۔ چاروں ایک ساتھ بولے: تو پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست بن گئے۔ صفحہ نمبر 94، دوسرا منظر، موسیقی کی آواز۔ کچھوا: کیا بات ہے کوے بھائی، آج تم بہت اداس ہو؟ کوا: مجھے ان آدمیوں کی عقل پر رونا آتا ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کچھوا: کیا ہوا کوے بھائی؟ کوا: انسان، اب تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ چوہا: وہ کس طرح؟ کوا: پورے جنگل کا صفایا کر رہا ہے، اگر جنگل ختم ہو گئے تو ایک دن یہ علاقہ بھی ویران ہو جائے گا۔ نیلے پانی کی یہ جھیل جہاں کچھوے بھائی تم رہتے ہو یہ سوکھ جائے گی، اس ہری بھری گھاس کی جگہ ریت کی چادر لے لے گی۔ کچھوا: آج بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے، ہرن بھائی نہیں آئے؟ چوہا: ہاں، اب تو آ جانا چاہیے تھا، وہ صبح صبح ہری گھاس چرنے گیا تھا۔ کوا: میں درخت پر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہیں کسی جال میں تو نہیں پھنس گیا۔ صفحہ نمبر 95، کچھوا: کیا کچھ پتہ چلا کوے بھائی؟ کوا: دوستو، بہت بری خبر ہے، ہمارا ساتھی بڑی پریشانی میں ہے۔ کچھوا اور چوہا ایک ساتھ: کیا ہوا؟ کوا: وہ ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے، بڑا مضبوط جال ہے وہ۔ چوہا: بس کسی طرح مجھے وہاں پہنچا دو، جال کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
کچھوا: ہائے بیچارہ ہرن، ہمارا خوبصورت دوست۔ کوا: پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آؤ چوہے بھائی، میں تم کو اپنی چونچ میں پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ چوہا: جلدی کرو کوے بھائی۔ کوے کے اڑنے کی آواز کائیں کائیں۔ اس صفحے کے اوپر 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں کوا چوہے اور کچھوے کو ہرن کا پورا احوال بتا رہا ہے۔ تینوں پریشان لگ رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں ہرن ایک جال میں پھنسا ہوا ہے اور چوہا اس جال کو کتر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 96۔ کچھ دیر بعد ہرن: تم نے تو کمال کر دیا چوہے بھائی، جال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چوہا: کمال تو کوے بھائی کا ہے، جنہوں نے تمہارا پتہ لگایا اور اپنی چونچ میں پکڑ کر مجھے یہاں تمہارے پاس لے آئے۔ ہرن: کچھوے بھائی ابھی جھیل میں ہی ہوں گے۔ کچھوا: بھائیو میں بھی آ گیا ہوں۔ چوہا: کمال کرتے ہو بھائی، چلتے اتنے آہستہ ہو مگر ہر جگہ بہت جلد پہنچ جاتے ہو۔ کچھوا: بغیر رکے چلتے رہنے کا یہی فائدہ ہے۔ ہرن: آج مجھے اندازہ ہوا کہ دوستی کتنی اچھی اور کام کی چیز ہے۔ کوا: مل جل کر رہنے کا یہی تو فائدہ ہے، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ چوہا: ساتھیو ہوشیار، شکاری اسی طرف آ رہا ہے، جلدی کرو، بھاگو بھاگو۔ کوے کی کائیں کائیں دور ہوتی ہوئی۔ صفحہ نمبر 97۔ شکاری: ارے یہ کیا، پھنسا پھنسایا ہرن کیسے بھاگ نکلا؟ میرا جال بھی برباد کر دیا۔ اچھا وہ کچھوا جھاڑی کی طرف رینگ رہا ہے، ہرن گیا تو کچھوا ہی سہی، کچھ تو ملے۔ شکاری دوڑ کر کچھوے کو پکڑ لیتا ہے۔ بھاگ رہا ہے، چل اس تھیلے میں۔ قدموں کی آہٹ دور ہوتی ہوئی۔ کوا: اے چوہے بھائی، اے ہرن بھائی، جلدی آؤ۔ ہرن اور چوہا ایک ساتھ: کیا بات ہے کوے بھائی؟ کوا: ہائے ہمارا ساتھی کچھوا، اسے شکاری نے پکڑ لیا ہے۔ چوہا: اب کیا کریں؟ کوا: کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، شکاری کے گھر پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے ساتھی کو آزاد کرانا ہوگا۔ ہرن: میری سمجھ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ چوہا: وہ کیا؟ ہرن: میں شکاری کے راستے میں کھڑا ہو کر گھاس چڑھنے کا بہانہ کروں گا، جو ہی وہ مجھے دیکھے گا تو وہ ضرور اپنا تھیلا چھوڑ کر میرے پیچھے بھاگے گا۔ اتنی دیر میں چوہا تھیلا کاٹ دے گا اور ہمارا ساتھی آزاد ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 98۔ موسیقی۔ شکاری: ارے کتنا موٹا تازہ ہرن ہے، اسے کسی طرح پکڑنا چاہیے۔ ارے یہ تو لنگڑا کر چل رہا ہے، شاید زخمی ہوگا، اسے تو میں آسانی سے پکڑ سکتا ہوں۔ شکاری تھیلا رکھ کر ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کوا: ہرن نے تو کمال ہی کر دیا، شکاری کو خوب دور بھگا لے گیا۔ چوہا: اب کوے بھائی آپ میرا کمال دیکھیے۔ شکاری: ہرن بڑا چالاک نکلا، تھکا ہارا تھا مگر ہاتھ نہیں آیا، لگتا ہے آج کچھوے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ چل بھیا کچھوے۔ چونک کر: ارے یہ کیا، تھیلا کٹا ہوا۔ نامید ہو کر: کچھوا بھی ہاتھ سے گیا۔ قدموں کی آہٹ دور ہوتی ہوئی۔ چاروں دوستوں کی ملی جلی ہنسی۔ کچھوا: بھائیو میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ کوا: اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 99۔ چوہا: چلو بھائیو گھر واپس چلیں۔ ہرن: ہاں آج کافی بھاگ دوڑ کی ہے، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے۔ کچھوا: ہرن بھیا میں اپنی نیلی جھیل کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تمہیں پلاؤں گا۔ کوا: میں بھی کچھ دیر کسی ہرے بھرے پیڑ پر آرام کروں گا۔ چوہا: جال اور تھیلا تو کتر چکا، اب کچھ دیر میں آلو کترنا چاہتا ہوں۔ چاروں ہنستے ہیں۔ کچھوا: اب ہمیں آپسی بھائی چارے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، چلو واپس چلیں اور مل جل کر زندگی آرام سے گزاریں۔ یہ کہانی پنچ تنتر سے ماخوذ ہے۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں سبھی جانور جیسے چوہا،
ہرن، کوا اور کچھوا بہت ہی خوش ہیں۔ ایک طرف جال کے ٹکڑے پڑے ہیں اور ہرن آزاد کھڑا ہے۔ صفحہ نمبر 100۔ مشق، پڑھیے اور سمجھیے۔ لفظ و معنی: برگد یعنی ایک بڑا اور گھنا درخت۔ مخاطب یعنی وہ شخص جس سے بات کی جائے یا خطاب کیا جائے۔ باسی یعنی رہنے والے۔ موسیقی یعنی سنگیت۔ ویران یعنی سنسان یا غیر آباد۔ ترکیب یعنی تدبیر۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے نیچے جواب لکھنے کے لیے خالی جگہ بھی دی گئی ہے۔ پہلا سوال ہے، چوہا، کوا اور ہرن ایک دوسرے کے دوست کیسے بن گئے؟ سوال نمبر 2، دوستوں نے ہرن کو شکاری کے جال سے کیسے بچایا؟ صفحہ نمبر 101۔ سوال نمبر 3، جب کچھوا شکاری کے ہاتھ لگ گیا تو دوستوں نے اسے بچانے کے لیے کیا ترکیب نکالی؟ سوال نمبر 4، شکاری اپنا شکار کرنے میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سوال نمبر 5، ان 4 دوستوں میں آپ کو کس کا کردار سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے بھریے۔ نمبر 1، مجھے بھی اپنا خالی جگہ بنا لو۔ نمبر 2، لگتا ہے آج خالی جگہ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ہمیں آپسی بھائی چارے کی خالی جگہ کا اندازہ ہو گیا ہے۔ نمبر 4، مجھے ان آدمیوں کی خالی جگہ پر رونا آتا ہے۔ نمبر 5، خالی جگہ کے گھر پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے ساتھی کو آزاد کرانا ہوگا۔ صفحہ نمبر 102۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں کے آگے صحیح اور غلط کے نشان لگانے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، چوہا اور کوا دونوں بہت پرانے دوست تھے۔ نمبر 2، کچھوا اور ہرن نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 3، کوے نے درخت سے دیکھا تو ہرن کو جال میں پھنسا ہوا پایا۔ نمبر 4، چوہے نے شکاری کے جال کو کاٹ کر ہرن کو آزاد کرایا۔ نمبر 5، ہرن نے چالاکی سے شکاری کو اپنے پیچھے کر لیا تاکہ کچھوا آزاد ہو سکے۔ نمبر 6، دوست تو جتنے بھی ہوں کم ہیں، دشمن ایک بھی برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ نمبر 1، دوستی۔ نمبر 2، جنگل۔ نمبر 3، شکاری۔ نمبر 4، آزاد۔ نمبر 5، ہوشیاری۔ صفحہ نمبر 103۔ پیارے بچوں، یہاں دیے گئے محاوروں کو ان کے درست معنی سے ملائیے۔ بچوں، محاورے اس طرح ہیں، کسی پر رونا، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا، کمال کرنا اور صفایا کرنا۔ اس کے سامنے ہی ان کے کچھ معنی دے رکھے ہیں۔ آپ کو ان محاوروں کے درست معنوں سے ملانا ہے۔ معنی اس طرح ہیں، اپنا نقصان خود کرنا، مٹا دینا، کچھ نہ رہنے دینا، کوئی انوکھا کام کرنا، دھوکہ دینا اور افسوس کرنا۔ یہ بات کس نے کہی؟ اس کا نام لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ مکالمے دیے گئے ہیں۔ ان مکالموں کو کس کردار نے کہا ہے؟ ان جملوں کے آگے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، دوستی کے لیے صرف دل ملنا ضروری ہے۔ نمبر 2، بغیر رکے چلتے رہنے کا یہی فائدہ ہے۔ نمبر 3، پورے جنگل کا صفایا کر رہا ہے۔ نمبر 4، اب ہمیں آپسی بھائی چارے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ نمبر 5، کمال تو کوے بھائی کا ہے جنہوں نے تمہارا پتہ لگایا۔ صفحہ نمبر 104۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نمبر 1،
शिकारी ने थैला खोला तो देखा कि कछुआ गायब था। खोला, देखा और गायब के नीचे खत कशीदा है। नंबर 2, शिकारी मायूस होकर जंगल से चला गया। चला गया के नीचे खत कशीदा किया गया है। इन खत कशीदा अल्फाज से पता चलता है कि काम गुजरे हुए वक्त में हुआ है। प्यारे बच्चों, जिन अल्फाज से काम का गुजरे हुए वक्त में करना या होना जाहिर हो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। यहाँ दिए गए जुमलों से फ़ेल माज़ी तलाश करके उसके सामने खाली जगह दी गई है, लिखिए। नंबर 1, चूहा जाल काट चुका था। नंबर 2, हिरन बहुत डरा हुआ था। नंबर 3, कौवा दरख्त से नीचे उतर आया। नंबर 4, कछुआ झील में तैरने चला गया। सफ़ा नंबर 105 कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं। आपको उन तस्वीरों के बारे में 2-2 जुमले लिखने हैं। पहली तस्वीर है कौवे की, दूसरी चूहे की, तीसरी हिरन की और चौथी कछुए की। सफ़ा नंबर 106। प्यारे बच्चों, यहाँ खाली जगह दी गई है जिसमें आपको बरगद के पेड़ के नीचे बात करते हुए जानवरों के एक मंजर की तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरने हैं। प्यारे बच्चों, जंगली जानवरों से मुताल्लिक कोई छोटी और दिलचस्प कहानी नीचे खाली जगह दी गई है, उसमें लिखिए। सफ़ा नंबर 107। प्यारे बच्चों, जंगलात कम होने के नुकसानात पर 5 जुमले लिखिए जिसके लिए नीचे खाली जगह दी गई है। बच्चों, आपने ये ड्रामा सुना, इसमें सभी किरदारों की अलग अलग खूबियाँ हैं। आप अपनी और अपने दोस्त की 2-2 खूबियों के बारे में लिखिए जिसके लिए नीचे खाली जगह दी गई है। सफ़ा नंबर 108 लतीफ़ा चुटकुला। उस्ताद, अगर तुम्हारे पास 2 सेब हों और तुम्हारे 2 दोस्त आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शागिर्द, मैं इनके जाने का इंतज़ार करूँगा। असातिज़ा के लिए हिदायत। नंबर 1, उस्ताद बच्चों से कह सकते हैं कि ऐसे वाक़े को बयान करें जिसमें किसी ने इनकी मदद की हो या इन्होंने किसी की मदद की हो। नंबर 2, तलबा को दोस्ती और इत्तेहाद के मौजू पर कोई फ़िल्म या वीडियो भी दिखाई जा सकती है और मुबाहिसा करवाया जा सकता है। नंबर 3, 4 दोस्त उन्वान से तलबा से रोल प्ले भी करवाया जा सकता है। नंबर 4, किसी की मदद करने से मुताल्लिक तलबा से इनके ज़ाती वाक़े पर गुफ्तगू करवाई जा सकती है। नंबर 5, तस्वीर बनाकर इनसे लिखवाया जा सकता है। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। समय रिकॉर्डिस्ट एकांत वशिष्ठ, फनकार फरहत रईस, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।